انسان خطا کا پتلا ہے. انسان سے انسانوں کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی نافرمانی ہو جاتی ہے. دن رات گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد ان پر شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے. لیکن ان پر فخر کرنا یا ان گناہوں کی کھلم کھلا تشہیر کرنا، یہ گناہ پر گناہ کرنا ہے. گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور یوں انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سی قباحتیں ہیں. ایسا شخص دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ ان کے گناہ کا بوجھ بھی پھر اٹھائے گا. خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے میں فحش کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے. جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ایک حدیث کے مطابق ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی سنی بھی نہ گئی ہوں. گناہ کی تشہیر ناپسندیدہ کام ہے. صحت مند معاشرے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں کا چرچا کریں، نیکیوں کو عام کریں، خیر کی دعوت دیں، لیکن برائیوں کا نہیں. خوبیوں کے چرچے سے معاشرے میں مثبت اقدار کو فروغ ملتا ہے، لیکن لوگوں کے عیب بیان کرنا اور خاص طور پر مجلسوں میں لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرنا، یہ ایک قابل اعتراض بات ہے. اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں سمجھانا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک صورت اس سے مبرہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں برائی کے پھیلانے کی ممانعت کی گئی ہے. شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا. بالسوء میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں وہ تمام برے اقوال شامل ہیں جو تکلیف دہ اور غم پہنچانے والے ہیں. مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، تہمت لگانا، بد اخلاقی کا معاملہ کرنا. تو ایسے تمام اقوال سے منع کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اچھی بات کو پسند کرتا ہے، مثلاً ذکر الہی، نرم پاکیزہ کلام، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. تو فرمائے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ہاں، جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے ظلم کی داستان اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کو سنا سکتا ہے. یعنی مظلوم کو ظلم کے اظہار کی رخصت ہے، یعنی وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے. لہذا مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کا اظہار کرنا جائز ہے. اسی طرح اگر وہ کسی سے ذکر کر سکتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے تو اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر ظلم کی صورت میں کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہے تو اس کو ویسا ہی جواب بھی دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور تاکہ وہ تلوار کی طرف یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے. یعنی بات کا جواب بات سے دے، نہ کہ تلوار سے یا کسی آلے سے. یہ ابن عاشور نے کہا ہے. حسن بصری کہتے ہیں مظلوم ظالم کو بد دعا نہ دے بلکہ کہے اے اللہ اس کے خلاف میری مدد کر، اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے. تو بہرحال اپنا حق لینے کے لیے تو انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا اور ظلم و زیادتی میں مقابلہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. برائی کو بیان کرنے کی کچھ اور استثنائی صورتیں بھی ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا. جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اس شخص کے متعلق اس طرح نہیں فرمایا تھا؟ یعنی وہ ایک اچھا آدمی نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یقیناً سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو. یعنی لوگ اس سے ملنا نہ چاہتے ہوں، لوگ اس سے تعلق نہ رکھنا چاہتے ہوں. تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے بھاگنا شروع کر دیں.
اور آیت کے اختتام میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. یعنی اس آیت کے اندر چونکہ اچھے اور برے اور مباح کلام کے احکام دیے گئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ وہ سننے والا ہے، تمہارے اقوال سنتا ہے، اس لیے ایسی بات کرنے سے بچو جو تمہارے رب کی ناراضگی کا باعث بنے اور وہ تمہیں اس پر سزا دے. تو اس سے اس آیت میں اچھی بات کہنے کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. لہٰذا ہم کیا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر سن رہا ہے تو ہم کیسی بات کریں؟ وہ بات کریں جو اللہ کو پسند آ جائے، اور ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ سننا نہیں چاہتا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور علیمہ یعنی وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے ارادوں کو جانتا ہے، تمہاری باتوں کو جانتا ہے، تمہارے اوپر ہونے والے ظلم کو جانتا ہے، اور اس ظلم کے جواب میں جو کچھ تم نے کیا اس کو بھی جانتا ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. ہمارے دین میں ظلم کرنا منع کیا گیا. قیامت کے دن انسان کے لیے اس کا دنیا میں کیا ہوا ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی شکل میں ہوگا. لہٰذا کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو تو اس کو اس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت دی گئی. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، لیکن اس کا یہ اصول بتا دیا گیا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین، تو جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں، یعنی اس کی کوئی پکڑ نہیں. اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ صاحب حق ہے اور یہ کہنے کا حق رکھتا ہے. یعنی جس کا حق ہو وہ اپنا حق لینے کے لیے اگر غصے میں بھی بات کر لیتا ہے تو اس کو اجازت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں. آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، یعنی حق سے کم نہ لوٹائے، حق سے زیادہ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت ہے. تو اس بارے میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. بس وہ گیا اور اس نے اپنا سامان باہر نکال دیا، یعنی گھر سے باہر نکال کے رکھ دیا. لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے. جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. لوگ کہنے لگے اے اللہ اس ہمسائے پر لعنت بھیج، اے اللہ اسے رسوا کر. یہ بات ہمسائے تک پہنچی تو اس کے پاس آیا اور کہا اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دوں گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیار سے نہیں مانتے، آرام سے بات نہیں سمجھتے، تو پھر ان کے ساتھ سختی کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر چیز معاف کر دینا ہے. سورۃ النساء کی آیت 149 میں آتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو معاف کرنے کی وصیت بھی کی. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر اپنا کہیں کوئی قصور ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی زیادتی ہے تو اس کا اقرار کر لو. تو بہرحال انسان دوسرے کو بھی معاف کر دے اور خود اپنے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا رہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، یعنی چوری کی سزا میں، لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ اڑ گیا. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے، جبکہ اللہ عز و جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اور کسی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے،
اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کا گناہ چھپ جائے تو پھر اس کو کسی عدالت میں جا کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں. جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس چیز کو چھپا ہی رہنے دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو پھر اس کو حد نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے.